جو دین والا ہوگا صحیح دین والا اس کے کوئی دشمن نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ پھر وہ دین پر بھی نہیں ہے۔ صحیح دین منہاج اعلیٰ منہاج نبوت یہ ہوگا، نبوت کی جب کبھی آپ جب دین کے کام کریں گے آپ کو مخالفین گھر سے اپنے سے پرائے سے یہ وہ ہر قسم کے خوف ہوگا، آپ پریشان ہو جائیں گے، تو لہٰذا یہ خوف و پریشانی الحمدللہ یہ حق پر آپ استقامت پر ہیں، آپ اعلیٰ منہاج نبوت ہیں، تو لہٰذا ورنہ اس میں کبھی دشمن ہوتے ہیں، اگرچہ امتی کا پرچہ نبیوں سے آسان ہوتا ہے کیونکہ بڑے لوگوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مصیبتیں مجھے دیے گئے کسی نبی کو ان مصائب سے نہیں گزرا گیا کیونکہ آپ سید الانبیاء تھے، تو جن رتبے میں ہیں سوا ان کے سوا کوئی مشکل، تو اس طرح صحابہ کو دشمن کا خوف رہتا تھا۔ وبلغت القلوب الحناجر، صحابہ کو بھی کیا اتنا سخت امتحان آیا جنگ احزاب میں، اللہ پاک نے ان کے اندر کی حالت قرآن میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو سخت رگڑا دیا، بہت کیا کہاں تک وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، صحابہ کرام اتنے ڈر گئے، دشمن کا ایسے حالات ہو گئے چاروں طرف کہ صحابہ کے دل جو کلیجوں تک آ گئے، اوپر آ گیا، تو ایسے کیفیت، تو ایسا خوف آئیں گے، یہ تو امتحان ہوگا، یہاں تک کہ بعض وقت کلیجہ منہ کو آ گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت زلزلے میں ڈالے گئے، ان کو ہلا دیا گیا، لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ کا جتنا خوف تھا جتنا امتحان تھا کسی اور طرف رجوع نہیں ہوئے، کیا کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اللہ بہترین کارساز۔ مومن کی شان یہ ہونا چاہیے جتنے بھی حالات خراب ہو، جتنے بھی انسان خوف ہو اور کوئی حالات ہو، اس کی زبان پر بھی یہ ہونا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور دل کی بھی یہ کیفیت کہ واقعی اللہ میرے اللہ حسبنا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اللہ سب سے بہترین کارساز، اللہ کیا ہے بہترین، مجھے اللہ نے اگر میری موت اس میں لکھی ہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اگر اللہ پاک نے میری موت نہیں لکھی ہے دنیا کا کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتا، یہ یقین کریں، تو جب یہ یقین ہو جائے گا بتاؤ پھر پریشانی ہوتی آسان ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس لیے اولیاء اللہ پر مصائب کی وجہ، تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اللہ جس کو اپنا مقبول بناتا ہے، بڑے درجے کی عزت دیتا ہے، تو اس کے ذرا خوف سے بھی گزارا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو خوف سے گزارتا ہے۔ یہ بٹھیاں ہیں نا، سونا جو ہے بٹھیوں سے نکل کر پھر نکلتا ہے، کرا اور کرا کوٹا جو ہے وہ کوٹ اور کرا یہ الگ کیسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، آپ جو ہے سونا جو ہے بٹھی میں ڈالتے ہیں، اس کو جوش دیتے ہیں، سخت آگ دیتے ہیں، پھر پتہ چل جاتا ہے جو خالص سونا تو وہ چمکتا وہ الگ ہو جاتا ہے، جو کوٹ ہوتا ہے وہ کرکرا ہو کر کے وہ دوسرے طرف ہو جاتا ہے، وہ ایک روپے کی بھی قیمت نہیں، وہ سونے میں ملا ہوا تو اس نے بک رہا تھا، اب جب کیا آگ کے ساتھ گزر گیا تو کوٹ الگ ہو گیا، پھر وہ خالص وہ پھر کیا زیادہ قیمتی ہو۔ اسی طرح جب اس بٹھیوں سے انسان گزرتا ہے اور اپنی چاہتوں کو اللہ پر قربان کرتا ہے، خوف آتا ہے، امتحان میں ثابت قدم رہتا ہے، تو پھر یہ بندہ جو ہے اللہ کی آنکھ قیمتی ہو جاتا ہے، اور یہی کیا ہے اللہ پاک اپنی ولایت کی نسبت اس کو دیتا ہے، تو فرمایا تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے اور اتنا غم پہنچایا جائے کہ جب اس کو ساری دنیا میں عزت اور خوشی ملے تو اس کے سابقہ غم تکبر سے اس کی حفاظت کرے، نہیں سمجھے، سابقہ غم جو ہے انسان کو اگر تکلیف نہ پہنچے، ایک دم بڑے اونچے مقام پہ پہنچ جائے تو وہ عزت وہ تکبر کرے گا، جب پہلے اس کو رگڑے ملے ہوں گے تو اگر اونچے مقام پہ پہنچے تب بھی وہ کیا عجزی کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا ہے، اور تکبر انسان کو اللہ سے دور کرے، تو یہ حکمت ہوگی، سمجھ آئے کہ نہیں؟ سابقہ غم تکبر سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عبدیت کا زاویہ قائمہ 90 ڈگری سے قائم رہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ چاروں طرف سے واہ واہ ہو اور اس کی آہ ختم ہو جائے، جس متبع سنت بندے کو اللہ تعالیٰ بڑا رتبہ دینا چاہتے ہیں اس کو اتنا غم دیتے ہیں کہ اس کے آہ نہ باہ سے ضائع ہوتی ہے، نہ جا سے ضائع ہوتی ہے، اور نہ وہ واہ واہ سے ضائع ہوتی ہے، سارا عالم اس کی تعریف کرے لیکن اس کی بندگی، اس کی عاجزی، اس کی آہوزاری، اس کے اشکبار آنکھیں ہمیشہ قائم اور تابندہ اور درخشندہ اور پائندہ رہتی ہے، اس لیے غم سے گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی غم کے حالات آتے ہیں، ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ گزار دیتے ہیں کہ دیکھ لو صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جنگی بدر وغیرہ میں کیسے کیسے مصائب سے گزر گئے، لیکن انبیاء کو جو مصائب دیے جاتے ہیں وہ ان کی بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں، انبیاء کو عجب و کبر سے حفاظت کے لیے نہیں دیے جاتے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ